سورہ نساء آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے درمیان جڑا تنازع ہو ویندا، جھگڑا ہو ویندا، اس جھگڑے دی تصفیہ دے حوالے نال کچھ ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اے مسلمانوں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو، یعنی مرد اور عورت کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف مرد کی طرف مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی بڑا جاننے والا، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن حکیم میں مرد اور عورت کے جھگڑے پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آج ایک خصوصی مسئلہ جو ہمارے شہر میں پیدا ہوا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ محترم، سب سے پہلے یہ گل ذہن وچ رکھو کہ دنیا اسلام دے اتے جتنے بھی مذاہب دے لوگ ہیں انہاں دے وچ اختلاف اے بیسے حق ہے، رہا اس دا انکار نہیں کیتا ون سکدا۔ ہر دور دے لوگاں دے وچ سوچاں اور رائے دے وچ اختلاف رہا۔ ایک ڈاکٹر اگر ایک مشینی ٹیسٹ لے لیندا، اس ٹیسٹ تے ویکھن دے بعد ویکھن والا ایک ڈاکٹر کوئی نتیجہ اخذ کریندا، دوسرا ڈاکٹر کوئی نتیجہ اخذ کریندا۔ پاکستان دا ایک آئین ہے، اس دے تحت ایک دانشور کوئی گل کٹی کھلونا، دوسرا دانشور کوئی گل کٹی کھلوندا۔ ایویں ہر اسلام دے وچ بھی اختلاف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے وارثاں دے درمیان۔ جدوں انہاں دے درمیان اختلاف ہوندا، جڑے سادے لوگ ہوندے وہ ذہنی ٹینشن دا شکار ہو جاندے کہ یار قرآن ایک، رسول ایک، اللہ ایک، وات کیوں اختلاف؟ حضرات محترم، سمجھ اور دوسری قرآن اور احادیث دی ایک اتنی جامع معنی ہوندے کہ اس دے وچوں ایک لفظ چو دو تین معنی نکل سکتے ہیں۔ انہاں معنی دی وجہ تو علماء دے درمیان اختلاف ہویا۔ اس اختلاف جدوں تائیں ضد اور ہٹ دھرمی تے نہ ہوئے نا، اتنے تک اختلاف دے وچ کوئی قباحت نہیں ہوندی، بلکہ اے حضور علیہ السلام دی امت دے کان آسانیاں لے کے آندا۔ حضور علیہ السلام دے مقدس دور دے وچ خود صحابہ کرام دا جدوں بدری صحابی قیدی ہوئے نا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ معاملہ کرنا چاہیے، تو حضور علیہ السلام دے صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا دل کردا کہ اے جڑے قیدی ہوئے نے، جڑے لگدے رشتہ دار ہیں یہ سارے انہوں نے حوالے کر دیتے ونجن۔ میری رائے یہ ہے اور انہاں سارے آکھ دیتا ونجے جس دا جو لگدا وہ اس نو پھڑ لے تو اس دا سر لا لے۔ جڑے کافر قیدی ہوئے انہاں دے بارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دیتی کہ یا رسول اللہ جڑا میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرو، میں اس کا گاٹا لینا، جڑا دوسرے دا رشتہ دار ہے انہوں اودے حوالے کرو، دا گاٹا لا چھوڑے تاکہ انہاں تو معاملہ ہی ختم تھی وجے۔ پھر فاروق ابو بکر صدیق نے رائے دیتی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ انہاں تے نرمی کیتی وجے، فدیہ لے کے انہاں نو چھوڑ دیتا وجے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق دی رائے نو منتخب فرمایا۔ حضور علیہ السلام دے مقدس دور تو بعد
یہ معاملے چلتے رہے، مسائل جوں جوں نویں پیدا ہوندے رہے، امت دے وچ اختلاف آندا رہا۔ حضرت حضور علیہ السلام دے ظاہری زمانے دے وچ تراویح دی باقاعدہ جماعت نہیں ہوندی، ابو بکر صدیق دے ظاہری زمانے دے وچ جماعت نہیں ہوندی، عمر فاروق دے ابتدائی دور دے وچ تراویح دی جماعت نہیں ہوندی، آخری دور دے وچ جماعت تراویح ہون لگ گئی۔ یہ سارے مسائل ضرورت دی وجہ تو ایجاد ہوئے اور انہاں دے وچ علماء دا اختلاف بھی رہا۔ اسی طرح سپیکر جدوں تائیں ابتدا چ رہا تو سپیکر دے اتنے اختلاف رہا کہ سپیکر تے اذان پڑھنی چاہیے یا نہیں، سپیکر تے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ اے مووی ہے، اس دے اتنے علماء دا اختلاف ہے، اے مووی بناونی چاہیے یا نہیں بناونی چاہیے۔ اذان دے اتنے اختلاف ہے کہ اذان مسجد دے اندر ہونی چاہیے یا مسجد دے باہر ہونی چاہیے۔ الغرض بہت سارے مسائل، اعتکاف دے اتنے مسائل ہے کہ اعتکاف والا بندہ فنائے مسجد نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا۔ روزے دے وچ مسئلہ دے وچ اختلاف ہے کہ روزے والا بندہ ٹیکہ لوا سکتا یا نہیں لوا سکتا۔ اس طرح بہت سارے مسائل انہاں دے وچ اختلاف ہے۔ انہاں دے وچ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت تنسیخ نکاح عدالت چو کرا لے تو اس دی طلاق ہوندی ہے یا نہیں ہوندی۔ جتھے دوئے مسائل اختلافی نے انہاں دے وچ ایک یہ بھی اختلافی ہے کہ تنسیخ نکاح عورت اگر جج دے کول ٹر ویندی ہے اور آکھدی کہ میں جنے نال نہیں راونا چاہتی اور جج اس نو فسخ نکاح کر چھڑیندا، نکاح ختم کر چھڑیندا، تا آیا او طلاق ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ سب تو پہلے تو اس مسئلے نو سمجھنا چاہیے بھائی طلاق ہور ہوندی، خلا ہور ہوندا، فسخ نکاح ہور ہوندا۔ یہ ساری وکھریاں چیزاں اگر مرد دے بغیر ڈیمانڈ دے بغیر مطالبے دے طلاق دے تے طلاق آکھیا ویندا۔ اگر عورت آکھے کہ میں تیرے نال نہیں راونا چاہتی اور میرا حق جڑے کو میرے کول مطالبے ہیں تیرے جڑیاں چیزاں میں تیرے کول نہیں ہوئیاں وہ واپس جا میرے کو گن تے میری جان چھوڑ دے، اور مرد اس دے کہن تے اس نو طلاق دے تے انہوں خلا دینے۔ اور اگر قاضی انہاں دے فیصلے تے پہنچے اور قاضی وقت انہاں دے درمیان جدائی کرا چھوڑے، انہاں دا معاملہ ختم کر چھوڑے، اس نو تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح کہندے نے۔ حضرات محترم، یہ جائز یا ناجائز، اس دے اوتے بس علماء دے تین طرح دے بزرگان دین دا تین طرح دا نظریہ ہے۔ ایک قسم دے علماء ایسے نے جڑے آندے نے کہ عدالتی نکاح جڑا چھٹدا ہے اے مطلقاً چھٹدا ہی نہیں، بھاویں عورت جتنا ظلم تھیندا رہے او چپ کر کے ظلم ساندھی رہے، اس دا نکاح جج نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرے گروہ دے علماء نے وہ آکھدین کہ جج چھوڑے تو چھوٹ ویندا، بھاویں عورت جڑی ظالم ہوئے جنے تے ظلم کر کے نس ونجے جو مرضی کرے، اگر جج اس نو طلاق دے چھوڑے تو طلاق ہو ویندی۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ پہلا کیڑا کہ وہ آدھے ہوندی ہی نہیں، دوسرے نے وہ آکھدے نے کہ ہو ویندی بھاویں جی اجے معاملہ ہوگی۔ تیسرا گروہ ہے وہ آکھدے کہ اگر عورت مظلوم ہوئے، مرد اس نو لٹکا کے بٹھاونا چاہتا ہوئے، اس نو سزا دے طور تے اس نو نفقہ نہ دیندا ہوئے، ہور وجوہاتاں 10-12 بیان کیتیاں گئیاں، اس تو زیادیاں بھی فقہ دیاں کتاباں دے وچ اور ائمہ کرام دیاں جزیات جو ملدیاں نے کہ اگر یہ جی مجبوری ہوئے اور عورت جج کو لگی ونجے تو جج طلاق اس نے نکاح فق کر چھوڑے تو طلاق ہو ویندی، نکاح ختم ہو ویندا۔ یہ تین طرح دے علماء دین دے نظریات نے۔ ایک نظریہ کہ تھڈو ہوندی نہیں، دوسرا نظریہ کہ ہو ویندی ہے سارے معاملیاں، تیسرا نظریہ کہ اگر عورت تے ظلم ہوندا پہ ہوئے اور ظلم دی فریاد وہ جج کو لے کے ونجے اور جج اس دا نکاح فق کر چھوڑے تو اس نو او فسخ نکاح ہو ویندا، وہ عدت گزارن تو بعد اپنا اگا نکاح کر سکتی ہے۔ اے جڑا تیسرا نظریہ نا فقیر اس دا قائل ہے۔ علماء دے چونکہ اساں تو علماء دیاں جتیاں دے وچ باوجی تے ساڈے کان او بھی ایک غنیمت ہے۔ علماء دا جڑا اے گروہ جڑا آندا بھئی عورت تے ظلم پہ تھیندا ہوئے اور عورت عدالت چ ونج کے چھڑا لے تا اے جائز ہے، عام حالت وچ نہیں۔ فقیر انہاں لوگاں دے نال انہاں بزرگان دین دی رائے نو زیادہ ترجیح دیندا دوسرے بزرگان دین دی رائے تے۔ اج کل مسئلہ بنے ودنا ایک فسخ نکاح والا، میرا اس فسخ نکاح نال کوئی کسے فریقین نال کوئی رابطہ اور کوئی تعلق نہیں، وہ میرے کو سارے تا فریقین ویندے رہے نے،
میں اتنے بھی ایک وقت دفعہ بیان کر چکا اور میں بارہ مسلمانوں نے گل کی ہے کہ خدا را اسلام نو مذاق نہ بناؤ، اس اپنی ضداں دے وچ آ کے اسلام دی کچومر نہ کڈو۔ اسا اگر اسلام دی مدد نہ کر سکدے اور اسلام دی حفاظت نہ کر سکدے تے کم از کم اس اسلام نو اپنی خواہشاں دا اور اپنی ضداں دا وجہ تو اس اسلام دا مذاق تے نہ بنائیاں۔ لوگوں کے ذہن چ سوال اٹھیندا بھی پہلے عورتاں کئی اپنے شوہر چھوڑ کے بھج گئیاں، انہاں قاضی کو عدالت وچ طلاق لے لئی، یہ مولوی بولدا وتیا ہن نہیں بولدا۔ یہ ذہن سوال ویندا بھائی کل تائیں عورتاں طلاق لیندیاں سن، تو بولدا سا ہن کیوں نہیں بولدا؟ محترم جدوں باپ نے ہکی نال نکاح کر کے دے چھوڑیا، وہ اس کو نہیں بیٹھی اگاں چلی گئی ہے، ظالم ہوئے کہ شوہر ہے؟ بولو تو صحیح ہے، شوہر ظالم ہے کہ عورت ظالم ہے؟ جدوں عورت ظالم ہونا تو میں اس حق وچ نہیں بولنا، اور جدوں عورت مظلوم ہونا تو میں اس حق وچ بولنا، اور اگر بول سا نہیں تو کم از کم میں ایک سائڈ تے وکھرا بیٹھ رہا تھا، میں نے کیڑی لوڑ ہے ظالم تے مظلوم تے ایک جے حکم لاون دی؟ اے بزرگاں دی چوری ہو گئی، انہاں نوں پتہ لگ گیا بھی میری فلانے بندے نے چوری کی تھی، انہاں نے پرچہ کٹ دیتا، قاضی نو پتہ لگ گیا واقعی انہاں دا چور ہے، قاضی نے اس نو سزا دے دیتی، سارے کیا کیونکہ چنگا ہویا، حاجی شاہ جہان نے بڑا چنگا کیتا، بندہ ایسی ہے جا اس کو سزا ہونی چاہیے سی، جج نے ہی بڑا چنگا کیتا۔ انہاں دی چوری ہوئی، انہاں نو پتہ ہے فلاں بندہ میرا چور نہیں، انہوں نے جان کے اسے پرچہ کر دیتا، قاضی نو ہی پتہ ہے اے چور انہاں دا نہیں، قاضی نے اس نو سزا دے دیتی، سارے کیا کو گئے، غلط کیتا حاجی شاہ جہان نے اور غلط کیتا قاضی نے، پہلے اسے قاضی تو اسے حاجی شاہ جہان ٹھیک پایا دیو، اور دعا کری اسے قاضی تو اسے حاجی شاہ جہان غلط پایا دیو، کیوں؟ مسئلے دی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، پہلی صورت بندہ ظالم ہے سی انہوں سزا ملنی چاہیے سی، دوسری صورت بندہ ظالم نہیں سی انہوں سزا نہیں ملنی چاہیے سی۔ جتھے عورت مظلوم ہوئے اتھے عورت دا دفاع بندا، جتھے مرد مظلوم ہوئے اتھے مرد دا دفاع بندا۔ تو حضرات محترم رب تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا اگر مرد تے عورت کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے نا، چونکہ اے پیچھے نکاح ہویا، اس نکاح دے وچ نہ میرا پڑھنے کوئی دخل ہے نہ میرے کو پوچھا گیا کہ تہاڈی رائے کیویں، میں آخیا میری سمجھ دے مطابق یہ عورت مظلوم ہے، میں اس دے نکاح دے نہ ہون دا قائل کوئی نہ۔ باقی اگلے تنسیخ نکاح بھی عدالت جو کرا کے لے آئے اور فتوے بھی باہروں لے کے آئے، میں ایک سائڈ تے بیٹھا، میں حصہ نہیں لیا، پہلے جی میں حصہ لیندا سا اونج حصہ نہیں لیا، کیونکہ میری تحقیق دے مطابق عورت مظلوم ہے سی۔ ہوں میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا، اور میں ایک کتاب میں نے لکھی، یہ موجودہ دور دا بہت بڑا مفتی اعظم شیخ الحدیث اور مصنف کتب کثیرہ، اس ہوں تو اللہ دے پیارے ہو گئے، اس دور بہت بڑا عظیم کتابی کام کرنے والا بندہ، یہ اس دی تفسیر میرے ہاتھ چ، انہوں نے قرآن حکیم دی اس آیت دا تفسیر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جدو مرد تے عورت دے درمیان جھگڑا بن ونجے نا، ایک حاکم ادو مقرر کرو، ایک حاکم ادو مقرر کرو، یہ جڑی میں آیت ترجمہ تواڈے سامنے پہلے بیان کر چکا، اس دی وضاحت کردے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک یہ منصف حاکم ہوگا۔ اکھے جڑا قرآن حکیم اللہ نے فرمایا نا حاکم من اہلہی و حاکم من اہلہا، کہ ایک حاکم اس کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک حاکم دوسروں کی عورت کی طرف سے اور ایک حاکم مرد کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ اکھے ان حاکمہ تو مراد اے جڑے منصف ان منصف حاکم ہیں، اور ان منصفوں کو از خود یہ اختیار ہے کہ وہ مناسب جانے تو خامد اور بیوی کے نکاح کو برقرار رکھیں، یا ان میں سے کسی ایک کے ذمے کسی چیز کی ادائیگی لازم کر دیں، یا مناسب جانے تو ان کا فسخ نکاح کر دیں۔ یہ اکھے دو امامہ دا نظریہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آگے فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک یہ منصف وکیل ہیں۔ اکھے جو اللہ نے حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے نا، منصف،
انہاں منصفاں تو مراد وکیل ہیں، اے حاکم نہیں۔ اکھے اے وکیل ہیں، وکالت کر سکتے ہیں لیکن فسخ نکاح نہیں کر سکتے، کوئی شے انہاں تے نہیں پا سکتے۔ اگو علامہ صاحب نے علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جساس حنفی رحمت اللہ علیہ دا موقف بھی یہی بیان کیتا کہ اے بھی فرماندے نے کہ اے وکیل نے۔ اگے علامہ ابو فرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنفی کا بھی موقف یہی بیان ہوا۔ اور آگے علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافی متوفی 676 ہجری آپ نے لکھا ہے کہ ظاہر قول ہے کہ یہ وکیل ہیں، حاکم نہیں۔ اور آگے انہوں نے ایک اور بزرگ کا قول نقل کیا، بلکہ حدیث نقل کی۔ حضرت قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن عربی مالکی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت سے یہ ہے کہ یہ دونوں شخص حاکم ہیں۔ پہلے بزرگوں نے کیا کہ دو شخص کون ہیں؟ وکیل۔ اے بزرگ کے پہ آکتے ہیں اے شخص کون ہیں؟ حاکم۔ ایک مولوی ہم نواز نہیں ہے، میں پڑھی ہوئی گلاں پہ بیان لکھی ہوئی گلاں پہ پڑھنا نا۔ اب میں اپنے کو تو کرا دے تسی آگے مولوی اپنے کو ٹھوکی ویندا، اے میں نہیں لکھیا قبلہ، اے بزرگاں نے لکھیا نے۔ حضرت ابن عباس حضور دے چچا ذات بھائی، انہاں کو صحیح روایت جو یہ گل ملتی ہے کہ یہ دونوں شخص حاکم ہیں۔ جب یہ دونوں شخص زوجین کے درمیان تفریق کر دیں گے تو تفریق واقع ہو جائے گی۔ اکھے دونوں جدا کرنا چاہیں گے تو جدا ہو جائیں گے، کیونکہ نکاح سے مقصود الفت اور حسن معاشرت ہے اور وہ ان کے نزدیک نہیں پائی جا رہی۔ اکھے نکاح تو مراد ہوندا کہ اکی دوے دے نال الفت تے پیار دے نال رہنا، تے اے دوئے آپس اکی دوے نال بھڑدے پے لڑدے پے، ہر ویلے انہاں دے درمیان الفت گل بھی کوئی نہیں۔ اگر حاکم انہاں دے درمیان تفریق کرے سن تو تفریق ہو ویسے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اگر خامند کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو اس کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور اگر عورت کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو مرد کا تابع کریں گے۔ اگر خامند کی طرف زیادتی ہوئے تو تفریق کر دے ساں، اور اگر عورت کی طرف زیادتی ہوئی تو پھر عورت نقصان کہ تو اپنے خامند کی تابع بن کے رہا۔ حضرات محترم، اگر دونوں جانب سے زیادتی پائی گئی تو بھی ان میں تفریق کر دی جائے گی، اور مرد کو بعض مہر ادا کرنا پڑے گا، یعنی مرد نے جتنا عورت نو مہر دیتا ہو سی اس وچوں کچھ مہر دیونا پوسی۔ اگے حضرت علامہ عبداللہ محمد بن احمد مالکی کرتبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جہاں دونوں حاکم زوجین کے درمیان تفریق کر دیں گے تو یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ اس تفریق کو طلاق بائن کا حکم دیا جائے گا، یہ اس کے قائم مقام ہوگی۔ حاکموں کا منصف طلاق واقع کرنا ہوتا ہے، حاکموں کا منصف وکالت کرنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ان پہلے بزرگوں کی رائے کا تھوڑا سا اختلاف کیا کہ جو کہتے ہیں حاکم سے مراد وکالت ہے، وہ فرماتے ہیں حاکموں کا مقام وکالت کرنا نہیں ہوتا، حاکموں کا کام حکم جاری کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں یہی قول امام مالک، امام اوزائی، امام اسحاق کا ہے، اور حضرت عثمان غنی کا بھی یہی قول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ اکھے نہ سارے بزرگاں دا یہی قول ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ایک حاکم مرد کی طرف سے بھیجو اور ایک حاکم عورت کی طرف سے بھیجو۔ اس ایت میں، یہ ایت اس باب میں نص صریح ہے کہ یہ دونوں قاضی اور حاکم ہیں، وکیل اور شاہد نہیں۔ اے بزرگ پہ فرماندے نے اس ایت جو پتہ پہ لگدا اے جڑے ویندے پین اے قاضی تے حاکم ہیں نا، اے وکیل تے گواہ نہیں، گواہ تے وکیل دا حکم ہور ہوندا، حاکم دا تے قاضی دا حکم ہور ہوندا، اے آکے حاکم ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وکیل کی شریعت میں اور تعریف ہے، حاکم کی شریعت میں اور تعریف ہے۔ جب اللہ نے ہر ایک کی تعریف الگ الگ بیان کر دی تو کسی شخص کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا کہ وہ حاکم کو وکیل کے معنی میں لے لے۔ انہوں نے ان بزرگوں کی ساتھ اختلاف کیا۔ آگے حضرت امام عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ سرکار نے عبیدہ سلیمانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت حاضر تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، عبیدہ سلیمانی کہتے ہیں میں حاضر تھا اس وقت
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک عورت اور اس کا خامد آئے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی، ان لوگوں نے عورت کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا، مرد کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم دونوں پر کیا فرض ہے؟ اگر تمہاری رائے میں ان دونوں میں تفریق ہونی چاہیے تو تم ان میں تفریق کر دو، اور اگر تمہاری رائے میں ان دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تو پھر اکٹھا کر دو۔ جنی اور مرد عورت کا جھگڑا آ گیا، ایک حاکم مرد والے پاسوں آ گیا، ایک حاکم عورت والے پاسوں آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اگر تساں جان دیو کہ انہاں دے درمیان تفریق بہتر ہے تو انہاں دے درمیان تفریق کر دو، یعنی نکاح فسخ کر دو، اور اگر تساں جان دیو کہ انہاں نو ملاونا بہتر ہے تو پھر انہاں دوواں نو ملا دو۔ اس بندے نے آکھیا، مرد نے گل کی تھی، جدوں یہ گل سنی اس نے کہا، خامد نے کہا، رہی فرقت تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا ہے، بخدا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی نہ ہو جاؤ، خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف۔ عورت نے کہا، میں اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی ہوں، خواہ وہ میرے حق میں جائے یا میرے خلاف۔ حضرت علی نے فرمایا، اساں تن اس گل تے لے کے اساں تو کتاب اللہ دے مطابق چل سے، بھاویں کتاب اللہ دا فیصلہ تیرے حق وچ ہوے بھاویں تیرے مخالف ہو ونجے، یعنی یہ فریقین دا فیصلہ تین مننا پوسی۔ الغرض مسلمانوں، انہاں دے وچ بہت ساریاں تشریحاں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر خامد اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دونوں طرف کے وکیل یا منصف ختم کرا کے صلح نہ کرا سکیں تو جو مظلوم ہو اس کی دادرسی کے لیے عدالت میں جانا چاہیے، اور اگر عدالت اس صورت عورت نو مظلوم ویکھے اور پھر عدالت طلاق دے چھوڑے عورت نو تو پھر اس صورت عدالت دی اے فسخ نکاح منیا ویسی۔ اگر عورت جان بوجھ کے بچے ہون دے باوجود جنے کو نہیں باندھی تھی کسی ہور نال وجنا چاہتی ہے اور عدالت وات بھی اس دا نکاح فسخ کر چھڑیں دی ہے، فقیر دی رائے ہے کوئی نہیں، باقی علماء دی یہ رائے بھی ہے کہ وات بھی اس دے قول نو منیا ویسی، لیکن میری یہ رائے کو نہیں، میں آندا پھر اس عورت نو رائے نو نہ اس عورت نو آزاد نہ پھرن دتا ونجے، پھر یا تے اس مرد نو راضی کیتا ونجے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے، اگر کسی مرد کو عورت نہیں باندھی سی تو میرے نبی علیہ السلام فرماندے سن تو طلاق چاہ دے۔ اور عورتوں نے بھی حضور علیہ السلام نے ڈرایا کہ عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی جڑی بغیر کسی وجہ تو اپنے شوہر کو طلاق دا مطالبہ کرے۔ اور پھر مردوں بھی حضور نے تبلیغ دیتی، ترغیب دیتی کہ اگر تہاڈے کول نہیں پئی راندی تو تساں ونجن دیو، کم از کم اساں انہاں چیزاں نو سمجھن دی کوشش کریے۔ اساں شریعت دے وچ انج الجھے کھلے ہاں، ضد بازیاں دے وچ آ کے انج الجھے کھلے ہاں کہ سان شریعت دا پتہ ہی کوئی نہیں پیا لگدا اور شریعت دے خیال بھی سان کوئی نہیں۔ خدا را مسلمان، شریعت دا احساس تیرے اوتے میرے اوتے رکھنا لازم ہے۔ میری اے جڑا موقف میں بیان کیتا، میں اس طریقے موقف دا آدمی ہاں، اگر جتھے عورت زیادتی کرے سی مرد دے نال اتھے میں اس مرد مظلوم ہون دی وجہ تو اس مرد دے خلاف حق وچ آواز بلند کرے ساں، جتھے میری تحقیق دے مطابق عورت تے ظلم ہو سی اتھے میں عورت دی حق وچ آواز بلند کر سکدا، لیکن مرد دے حق وچ میں کوئی آواز بلند نہ کر سکدا۔ اتھائیں کیتی آواز بلند جنہاں نو میں سمجھا کہ ظلم کیتا انہاں عورتاں نے، اتھائیں آواز بلند کیتی ہے۔ اور اس میری تحقیق دے مطابق اتھے عورت مظلوم ہے، میں اس کان نہیں بولیا، سارے ساتھی کئی ساتھیاں دا فون آندا رہا کہ جناب تسی چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو، میں کہ اس کان چپ کر کے بیٹھا کہ میرے نزدیک شریعت اتھے حکم ہو رہے۔ کچھ ساتھیوں نے آخیا اگر تیرے نزدیک صحیح ہے کم تو پھر تو نکاح کیوں نہیں پڑھایا؟ میں آخیا نکاح اس تو نہیں پڑھایا کہ اگر میں نکاح پڑھائی ہاں اور بندے آخے نا کل تائیں اس کام نو حرام آکھ دیا، آج نکاح پڑھا کے تے حلال آکی کھڑا، میں نکاح نہیں پڑھایا لیکن میں آکھدا کہ شریعت اتھے حکم ہو رہے، اتھے گل ہور صورت اتھے حکم ہور پہ لگدا، اتھے حکم ہو رہا ہے۔ جتھے شریعت دا جڑا حکم لگ سی، ترے فقہ ترے بزرگان دین دے نظریات میں پیش کر چھوڑے نے، ایک علامہ صاحب نے یہ ساری، میں اگر خام خامن مجبور کیتا گیا تو میں ساریاں جزیات پڑھ کے بھی سنے سا، لیکن اس وقت میرے کو وقت دے دامن گنجائش ہی نہیں کیونکہ 5-7 منٹ اتنے ہو گئے۔ تو حضرات محترم، اس علماء نے واضح طور پہ یہ بھی اس زمانے دا بہت بڑا عالم دین ہے، اس نے واضح طور پہ انہاں گلاں نو نقل کیتا کہ اگر
علامہ شامی نے فسوق سے مراد ایسا فیصلہ ہے جو عقد کے حکم کو فسخ کر دے، لہٰذا یہ طلاق کو بھی شامل ہے، اور اس کو فروغ میں سے یہ ہے کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے خامد نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور خامد اس کا منکر ہو گیا، اس عورت نے اپنے دعوے پر 2 جھوٹے گواہ پیش کر دیے، قاضی نے ان میں علیحدگی کا فیصلہ دے دیا تو اس عورت نے عدت کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہو جائے گا۔ علامہ شامی فقہ حنفی دا بہت بڑا امام، آپ فرماندہ اگر عورت جھوٹ تے دجل دے نال بھی ونج کے قاضی کو اس طرح دا فیصلہ لے لے اور قاضی دے حق وچ فیصلہ کر دے تے پھر جھوٹے گواہ پیدا کر کے، کیوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نو جاری فرما دیتا، اگر کوئی جھوٹی گل کرندا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمہ فرما دیا نے میرے نبی علیہ السلام نے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ لوگوں کے جھگڑے کی آواز سنی، آپ نے ان کے پاس باہر تشریف لائے حضور علیہ السلام اور فرمایا میں صرف بشر ہوں، خدا نہیں ہوں، میرے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنے موقف میں زیادہ وضاحت پیش کرنے والا ہو اور میں اس کو سچا گمان کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اگر میں نے ایسا کر دیا، میں کسی شخص کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ یعنی اگر اتوں مسئلہ یہ پہ نکلتا، اگر قاضی گواہ دے پیش نظر کسی نو عورت نو طلاق دے دیندا تو قاضی مجرم نہیں، جی قاضی تو اپنی گواہ دے تحقیق دے مطابق پہ پیش طلاق دیندا، اس مجرم تو خود گواہ جڑے یا وہ عورت کو مجرم ہے، قاضی اس مجرم نہیں، انہوں نے کان کل قیامت والے دہڑے عذاب بنوے سی، جنہوں نے جھوٹیاں گواہیاں دیتیاں، جنہوں نے جھوٹے معاملے کیتے۔ ایک بندہ آوندہ فلاں شخص نے، مفتی صاحب فلاں شخص نے فلاں کو طلاق دے دی، مفتی صاحب نے لکھ دیا ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، اب اس نے طلاق دی ہی نہیں تو مفتی صاحب کا اس میں کون سے قصور ہے؟ مفتی کو قاضی تھوڑا ہے کہ سب کو بلا کر سامنے رکھے ہو بھائی ادھر آؤ بھائی تو نے دیا یا نہیں دیا، مفتی کو صورت حال پہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ لہٰذا ان صورتوں میں اگر قاضی جج ان کو طلاق دے دیتا ہے اور عورت واقعتاً مظلوم ہوتی ہے تو اس کا فسخ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس میں علماء کی کثیر تعداد کا اس میں اتفاق ہے اور فقیر اسی بات کا قائل ہے، اور بعض اوقات فقہ حنفی میں اگر کسی مسئلے کی وضاحت نہیں ہوتی تو یہ بھی فقہائے احناف کا قول ہے کہ اگر حاجت اور ضرورت کے تحت فقہ حنفی سے ہٹ کر کسی دوسری فقہ کے امام کے فتوے پر عمل کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر مفقود الخبر، ایک آدمی گم ہو ویندا ونجی ویندا، اس نو آدھے مفقود الخبر، جڑا بندہ مفقود الخبر ہے امام مالک دے نزدیک اگر ایک بندہ ونجی گیا پتہ ہی نہیں پہ لگتا مویا جینا کدے گیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک یہ گل ہے کہ وہ 4 سال انتظار کرے، 4 سال تو بعد بیوی قاضی دے کول عدالت وچ ونجے اور قاضی اس نو عدت گزارن تو بعد اس نو کسی اور پاسے نکاح دی اجازت دے چھوڑے تو وہ نکاح پڑھا سکتی، جنا اس دا کدیں گم گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک 80 یا 90 سال انتظار کرے، ہن 80 یا 90 سال انتظار کرے تو انہوں پڑھنی ونی لوڑ کیڑی؟ اس کان فقہاء نے آکھیا بھی حاجت تو اگر کسی حاجت دی وجہ تو امام صاحب دے آکام تو دوسرے پاسے اگر حاجت اور ضرورت ہوئے تو اگر کوئی عالم مفتی فتویٰ دینا چاہے تو دوسرے ائمہ دے کول تے دے سکدا۔ آج کل ساڈے جڑے بزرگان دین ہیں وہ حضرت امام مالک دی اسی جزی دو سامنے رکھ کے تے مفقود الخبر والے دی عورت نو 4 سالاں تو بعد عدت گزار کے تے دوسرے پاسے نکاح پڑھن دی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ آکام جاری ہیں، اور پھر اس تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے بھی یہ گلاں کیتیاں نے۔ حضرات محترم ساڈا اس دے وچ موقف یہ ہے، حضرت قاضی ابو ولید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو اس کے بارے میں امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے، یعنی ایک بندہ جڑا بیوی نو روٹی شوٹی کھانے شانے نہیں دیندا ان درمیان تفریق کر دی، جڑا وسائی نہیں آخے میں اس گھر پہ کے بوئے تو سکاونا وہ روٹی اتنے نفقہ دیا نہ اسی اتنے نفقہ دیا بیوی تو اس دی ہے، نفقہ نہیں پیا دینا،
نفقہ جو نہیں دیتا، حضرت جو شخص اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو، اور اس کے بارے میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ تفریق نہیں کی جائے گی۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جب شوہر نامرد ہو تو بلا اتفاق، دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ جدوں مرد نامرد ہوئے تو سارے دے اتفاق دے نال قاضی اس نے تفریق کر سکدا، تو پھر نامرد اگر مرد ہوئے اے تھوڑی تکلیف ہے، اگر مرد بھوک تے مارے اے زیادی تکلیف ہے، بھوک صبر کرنا اوکھا ہوندا۔ ویسے نامرد ہوئے تو کئی صابرہ عورتاں 2 سال 4 سال بلکہ زندگی بھی ہنجے گزار ویندی ہے۔ انہاں آکھیا اگر اے معاملہ اگر نفقہ اگر نامرد نو تے قاضی تفریق کر سکدا تو نفقے والا معاملہ نامرد والے معاملے نالوں اتے لہذا اتھے بھی تفریق کر سکدا، اتھے بھی قاضی تفریق کر سکدا۔ اور اگر ایسا، اور جب عورت فسخ نکاح کے ارادہ کرے اور حاکم کے پاس مقدمہ پیش کرے تو خامن کو افلاس ثابت نہ ہو تو خامن اس کو کھانے کا خرچہ اور کپڑے دینے کا حکم دیا جائے، اور جب عورت نے نفقہ نہ دینے کی شکایت کی ہو یا اس کو طلاق دینے کا حکم دے اور کہے کہ یا تو تم بیوی کو خرچ دو یا اس کو طلاق دو۔ اگر ایسا معاملہ عورت خرچے دا مطالبہ کر دی، یا تو اس نے آ کے بھائی خرچہ دے یا تو اس نے آ کے طلاق دے، اتنے کوئی معاملہ ہی نہیں پہ آتا۔ اتنے جناب بیٹھیاں بدیاں ہوئی، انہوں نے چھوڑن کا ہی پروگرام کو نہیں، انہوں نے سارا کچھ کرنے کا پروگرام ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہ سیدھن کا پروگرام ہے۔ حضرات محترم، یہ اجے جڑا بندہ سیدھن کی کوشش کرے سی، اساں اس کا کوئی دفاع نہیں کرنا۔ اور اگے علامہ صاحب نے بہت ساریاں گلاں کیتیاں، میں وہ ساریاں گلاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال بھی گلاں اس کتاب دے وچ موجود ہیں، میں وہ ساریاں گلاں پڑھ کے اس وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں پڑھ سکدا۔ حضرت سعید بن مسیب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے، آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جس عورت کا خامد لاپتہ ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، وہ 4 سال انتظار کرے اور پھر 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ آگے نکاح کر لے، پھر وہ حلال ہے، آگے اس کے لیے نکاح کرنا حلال ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں جب اس نے عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیا اور پہلا خامد کا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ امام مالک فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے، ایک عورت نے کو اس کے خامد نے طلاق دے دی اور وہ غائب ہو گیا، اور اس حال میں اس نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ ایک ہوندی طلاق رجی، ایک ہوندی طلاق بائن، ایک ہوندی طلاق مغلظ۔ طلاق رجی یہ ہوندی مرد آ کے میں تن طلاق دیتی، اور اگر اس 3 حیضاں دے درمیان اگر اس طلاق تو رجوع کر لے، آکھے میں لفظ پچھا گینا، شریعت آندی اگے 3 طلاقاں دا مالک ہے، ہن 2 طلاقاں دا مالک رہ گیا، لیکن بیوی انہی اور اس دی بیوی ہے۔ گل سمجھتے پائے ہو؟ بیوی انہی اور اس دی بیوی ہے، رجی طلاق دے حکم ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے حدیث پہنچی ہے کہ اگر ایک مرد نے بیوی نو طلاق دیتی، طلاق رجی دے کے وہ ٹر گیا، کدائیں مسافر ہو گیا، اتھے مسافر ہویا تو اتھے اس آکھیا میں اپنے لفظ پچھا گینا، کیا وہ رجوع کر لیا، اس آگے میں لفظ پچھا لینا۔ امام مالک فرماتے ہیں وہ غائب ہو گیا اور اس حال میں اس نے طلاق سے رجوع کر لیا، عورت کو طلاق کی خبر پہنچی، اس کو رجوع کی خبر نہ پہنچی۔ عورت نو یہ تو پتہ لگا میرا جنا میں طلاق دے گیا، یہ پتہ کوئی نہیں لگا بھائی میرے جنے پردیس سے رجوع ہی کر لیا، اس گل انہوں پتہ نہیں لگا اور رجوع کی خبر نہ پہنچی، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جب عورت نے نکاح کر لیا ہے تو اب پہلے خامند کا اس پر کوئی حق نہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ کی دس۔ حضرات محترم، یہ سارے مسائل ساڈے بزرگان دین نے کتاب دے وچ بات اے درج کی، اے بیان کیتا ویندا بھائی شہادت احناف کے نزدیک قضاء علی الغیب۔ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے یہ آکھے وینا جی قاضی سدیا کوئی نہیں، جج سدیا کوئی نہیں، تے اساں طلاق۔ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ فقہائے احناف کے نزدیک قضاء علی الغیب جائز ہے، کہ قضاء علی الغیب اگر قاضی سامنے کوئی نہیں دعا فریق تے قاضی فیصلہ کر چھوڑے نا تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ مشرف کو سامنے ہے، انہیں پچھو ساری جداداں ضبط نہیں کر لیا، مشرف تو آیا ہی کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے خود قضاء علی الغیب یہ فیصلہ دیتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نو یہ باب بھی یہ بتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب و قضاء علی الغیب
اس گل تے باپ بدا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضرت ہندہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی، عرض کی یا رسول اللہ جڑا ابو سفیان ہے نا اے اس کول پیسے تے ہیں، حضرات محترم یہ خرچ کم کردہ حضرت ابو سفیان دے حوالے نال حضرت ہندہ نے جدوں یہ گل کیتی تے ان کم خرچ کرنے والا انسان ہے، مجھے ان کے مال سے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے سکتی ہو جو تمہیں تمہاری اولاد کے لیے دستور کے مطابق ہو۔ اے حضور نے فیصلہ قضا اس حدیث نو بیان کرن تو پہلے امام بخاری نے باب کے بدا، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث آپ فرماندے نے باب القضاء علی الغیب، بندہ سامنے نام ہی ہوئے تو اس دے خلاف فیصلہ کر چھوڑنا یا اس دے حق وچ فیصلہ کر چھوڑنا، اے باب بن کے امام بخاری نے اے حدیث درج کیتی ہے کہ حضرت ابو سفیان ہے کونا، حضور علیہ السلام نے حضرت ہندہ نو فیصلہ سنا دیتا بھائی ٹھیک ہے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیا کر۔ اگے یہ بھی ساڈے کول یہ بھی انداز ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خامد اس کو خرچ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور خامد بلانے پر عدالت میں پیش نہ ہو، تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس کا نکاح فسخ کر دے، خواہ قاضی حنفی ہو یا شافی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، اس کا نکاح فسخ کر سکتا ہے اگر عورت ظلم کریں داتا۔ اور اگے علامہ صاحب فرماتے ہیں مفتی محمد عبدالسلام چاٹ گامی رئیس الدار الافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی والے لکھتے ہیں، دیوبندیاں دا بڑا مولوی لکھتا کہ ہاں شوہر کا ظلم زیادتی اگر عدالت میں شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے اور شوہر شرعی طریقے سے اسے آباد کرنے پر رضامند نہیں ہوتا تو نہ اسے طلاق دیتا ہے اور نہ ہی خلا پر رضامند ہوتا ہے، تو مجبوری کے بعد عدالت گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر یک طرفہ فسخ نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ اور پھر مفتی رشید احمد کراچی یہ بھی دیوبندی ہے، یہ کہتا ہے اس صورت میں عدالت کا فیصلہ نافذ العمل قرار دیا جائے گا۔ آگے مفتی غلام رسول سعیدی اہل سنت کے عظیم محدث آپ فرماتے ہیں میں اس مسئلے کو شرح صحیح مسلم میں بھی لکھا ہے اور یہاں مزید تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں جب کوئی مظلوم عورت ہمارے زمانے میں مفتیوں کے پاس جاتی ہے جس کو خامد نہ خرچ دیتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، خامد عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور عدالت یک طرفہ ڈگری دے دیتی ہے، تو ہمارے مفتی اس فیصلے کو نہیں مانتے اور اس عورت کو عقد ثانی کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس مسئلے کا اسلام میں کوئی حل نہیں، سو میں نے صرف اسلام کے دفاع کے جذبے سے یہ تحقیق پیش کر دی، اللہ ہی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ علامہ صاحب فرماندے میں اس وجہ تو یہ تحقیق پیش کر چھوڑا، میرا اس تحقیق دے نال اتفاق ہے اگر کسی دا نہیں اور او اس دوسرے بزرگوں دے نال اتفاق کرنا چاہے اور انہوں دا حکم لاؤنا چاہے بالکل لا سکدا، جس کا جو نظریہ ہو کر سکدا، لیکن میرا اس دے نال اتفاق ہے میں حکم نہیں لاندا، میں حکم نہیں لاندا، میرا اس گل دے نال اتفاق ہے، جدہ نہیں اتفاق وہ اگر کوئی حکم لاندا، میں پہلے گزارش کر چکا ترے طرح دے لوگ ہیں، انہوں دے تریاں دے نظریات وکھرے وکھرے نے، جنہ دا یہ نظریہ وہ اس سے حکم لے سن، جنہ دے دوسرے نظریے وہ انہوں دے حکم لے سن۔